इंडियन मीडिया आजकल बड़ा जो है वो फुदक के ऊपर आ रहा है और कह रहा है कि हम ये कर देंगे तो हम वो कर देंगे, उधर बैठ के ये वो करने से कुछ होगा? पहली बात तो ये है कि आप इंडियन मीडिया को अगर तो एज ए न्यूज़ चैनल देखती हैं तो मेरा ख्याल है बेवकूफ़ी है। इस वक्त इंडिया में जो सबसे ज़्यादा परेशानी है वो कपिल शर्मा को है, उनकी न्यूज़ क्रेडिबिलिटी के ऊपर, उनके स्टाइल के ऊपर और उनके इस सारे अंदाज के ऊपर। मतलब आप कह रहे हैं कि ये वो भी अपने आप को हीरोज समझते हैं, वो भी कहते हैं हम इस तरह बात करेंगे बड़ा दबंग अंदाज से तो हम लोग बहुत ज़्यादा टीआरपी ले जाएंगे। हीरो ना समझे, वो अपने आप को एक्टर जरूर समझती हैं और वो काम भी वही करते हैं जो एक्टर का है। इंडियन चैनल्स पाकिस्तान में चल रहे हैं, के हवाले से क्या बात करेंगे आप? बज़ाहिर तो एक प्रोपेगेंडा चलता था कि इंडिया डिजिटल में बहुत आगे है, ये वो है, लेकिन पाकिस्तान ने जो काम कर दिखाया है वो इंडिया सोच भी नहीं सकता था। इंडिया ने सबसे पहले पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल बंद किए ताकि इंडिया के अंदर असल हकाइक, असल चीज़ें सामने ना आएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुलेखा नासिर और आप देख रहे हैं ह्यूमंस ऑफ पाकिस्तान। हमारे साथ इंटरनेशनल जर्नलिस्ट सैयद बदर सईद मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि जो इंडियन मीडिया है आजकल बड़ा उसके अंदर खुमार आया हुआ है, उसका खुमार जो है वो कैसे ये तोड़ेंगे, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर आप? अल्लाह का शुक्र। सर ये इंडियन मीडिया आजकल बड़ा जो है वो फुदक के ऊपर आ रहा है और कह रहा है कि हम ये कर देंगे तो हम वो कर देंगे, उधर बैठ के ये वो करने से कुछ होगा? पहली बात तो ये है कि आप इंडियन मीडिया को अगर तो एज ए न्यूज़ चैनल देखती हैं तो मेरा ख्याल है बेवकूफ़ी है। आप इसको इस वक्त इंडिया में जो सबसे ज़्यादा परेशानी है वो कपिल शर्मा को है। अच्छा। कि उसका मज़ाहिया प्रोग्राम होता था जो जाता था अच्छा, और अब इंडियन चैनल ने उसको नीचे कर दिया है और लोग मजाक के तौर पे उनकी न्यूज़ और उनके एंकर का स्टाइल देखते हैं। अच्छा। आपने अगर उसको देखा हो, क्योंकि हम तो ऑब्जर्व कर रहे हैं सारे, एक एंकर भागता हुआ सीढ़ियों से उतरा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ जो चली है चैनल पे। ऊपर स्टूडियो सीढ़ियों से उतरता है और नीचे आके कहता है पाकिस्तान ने एटमी वार का आगाज़ कर दिया। हाँ जी। ठीक है, तो इस पर अब पूरी दुनिया हंस रही है उनकी न्यूज़ क्रेडिबिलिटी के ऊपर, उनके स्टाइल के ऊपर और उनके इस सारे अंदाज के ऊपर। तो इस पे इनका वार का तो मुकाबले की हमें ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया की क्रेडिबिलिटी बहरहाल मौजूद है। इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान को देखता है, पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया पे जाता है। लेकिन अगर आप इंडियन न्यूज़ को देखें तो वो ना तहकीक करते हैं, ना रिसर्च करते हैं, ना ही उनको न्यूज़ का पता होता है। मसलन आप मुझे इस सोर्स का बता दें कि पाकिस्तान ने कब एटमी वार का कोई बयान भी दिया हो। पाकिस्तान तो कह रहा है हम वार नहीं करते, लेकिन अगर हम पे हुई तो फिर हम अपना पूरा दिफा का हक रखते हैं। ये पाकिस्तान का पहले दिन से वो है बयानिया है, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का बयानिया है, किसी आम शख्स का नहीं। ठीक है, लेकिन क्योंकि इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी जो है वो है रेटिंग, और वो पाकिस्तान मुखालफत पे। इंडियन वज़ीर-ए-आज़म हमेशा से उन्होंने हिंदुज़म को प्रमोट किया और इंडिया के अंदर मुसलमानों की ज़िंदगी अजाब में कर दी थी। बाबरी मस्जिद से लेके सारी हिस्ट्री मौजूद है मोदी साहब की। तो उसके ऊपर तो उनका जब कोई इलेक्शन करीब आता है वो कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, और सारा मीडिया जो है उनका वो रिसर्च बेस्ड नहीं है, वो हकाइक के ऊपर नहीं है, और वो इस तरह से चलाता है। उसकी एक वजह है, टेक्निकल वजह यह है कि इंडिया के अंदर फिल्म इंडस्ट्री पर ज़्यादा मजबूत है। तो इंडियन मीडिया भी अपने आप को फिल्म स्टार समझता है। इंडियन एंकर समझते हैं कि शायद हम फिल्म स्टार हैं और अगर हम इस तरह से करेंगे तो लोग गैर यकीनी बातों पर यकीन करेंगे। सही है, मतलब आप कह रहे हैं कि ये वो भी अपने आप को हीरोज समझते हैं, वो भी कहते हैं हम इस तरह बात करेंगे बड़ा दबंग अंदाज से तो हम लोग बहुत ज़्यादा टीआरपी ले जाएंगे। हीरो ना समझे, वो अपने आप को एक्टर जरूर समझते हैं। और वो काम भी वही करते हैं जो एक्टर का है। अच्छा, ये हमारी जो सोशल मीडिया है, जो इंडियन चैनल्स पाकिस्तान में चल रहे हैं, इसके हवाले से क्या बात करेंगे आप? देखिए, हमारा जो अगर देखा जाए तो बज़ाहिर तो एक प्रोपेगेंडा चलता था कि इंडिया डिजिटल में बहुत आगे है, ये वो है, लेकिन पाकिस्तान ने जो काम कर दिखाया है वो इंडिया सोच भी नहीं सकता था। इंडिया ने सबसे पहले पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल बंद किए ताकि इंडिया के अंदर असल हकाइक, असल चीज़ें सामने ना आएँ। ठीक है, लेकिन अब किया क्या, वजारत इत्तलात ने हमारी ऐड दिए, जो हमारे ISPR के सॉन्ग थे, तराने थे, पाकिस्तानी तराने, वो उन्होंने बतौर ऐड इंडियन चैनल, यूट्यूब चैनल में उनके न्यूज़ चैनल भी शामिल हैं, उस पर लगवा दिए। और अब हो क्या रहा है, इंडियन न्यूज़ कह रहा है ये हो गया, हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, अचानक से पाकिस्तान जिंदाबाद चल पड़ता है। तो और वो ऐड है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते। ये इतनी बड़ी वार पाकिस्तान ने जीती है, इतना बड़ा पाकिस्तान का मोराल बुलंद हुआ है कि वो खुद एक दूसरे को जवाब दें कि हमारे साथ हुआ क्या है, जो हम अपने आप को बादशाह समझते इस काम में। तो प्रोपेगेंडा बिल्कुल इंडिया कर रहा है और उस प्रोपेगेंडे का मुकाबला ज़रूरी है। उस प्रोपेगेंडे का मुकाबला पाकिस्तान ने कभी भी प्रोपेगेंडे से नहीं किया। हम हकाइक सामने लाते हैं। इंडिया कहता है पाकिस्तान ने ये कर दिया, हम जाके चीज़ सामने रख देते हैं कि बताएं कहाँ पे किया। इंडिया कहता है फलां चीज़ है, हम बता देते हैं कि ये जो वेबसाइट आप जिसको लिंक दे रहे हैं या जिस वेबसाइट को आप शो ऑफ कर रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वो 2 दिन पहले बनी थी।
تو یہ کام وہ کرتی ہیں, وہ اپنی ویب سائٹ بناتی ہیں, 2 دن کے اندر اس پہ کوئی پاکستان کی کہتے ہیں نیوز لگا دیتے ہیں, اور اس نیوز کو وہاں سے اٹھا کے اپنے چینل پہ چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی پاکستان میں دیکھیں یہ ایک سورس ہے, خبر ہے. ہم آپ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس تو خبر نہیں ہے, اور وہ جو خبر ہے اس ویب سائٹ کی آپ ہسٹری چیک کریں وہ 1 دن پہلے بنی ہوتی ہے. صحیح. ہماری وہ کہتے ہیں ہماری انٹیلیجنس اتنی اسٹرانگ ہے کہ ہم پاکستان میں جا کر ادھر رہ کر وہاں پہ سارا کچھ کر کے بھی واپس آ جاتے ہیں. پاکستانی آیا ایسا کو پتہ نہیں چلتا, گھس کے ماریں گے. ہاں کہتے ہیں گھس کے مار کے بھی آ جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا. اصل میں یہ تو بات انہوں نے پہلے دن بھی کہی کہ جی پاکستان میں, اچھا ایک نیوز چینل نے باقاعدہ چلائی, انڈیا نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے, فوج کو اختیار دے دیا ہے, پاکستان میں سڑکیں ویران ہو گئی ہیں. اور یقین کریں میں اس دن گیا, اندرون لاہور لوگ پائے کھا رہے ہیں, کوئی وہ نہاری کھا رہا ہے, وہاں پہ حلوہ پوری چل رہی ہے, اور فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پہ. اس دن ایونٹس ہو رہے تھے. تو وہ جو بات کہہ رہا ہے دیکھ بھائی اس کا کوئی کریڈیبل سورس تو ہونا چاہیے نا, کوئی چیز تو ہونی چاہیے. میں آپ کو ایک ماضی کی بھی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں نے باقاعدہ انڈین نیوز پیپر کے اندر انڈین چینل کے اوپر یہ چیز دیکھی. یہ ان کا ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ, انویسٹیگیشن سب سے مشکل کام ہے جرنلزم میں, اس نے خبر بریک کی کہ پاکستان نے جو ہے وہ جہاز تیار کر دیا ہے چبرجی کے پاس, اور انڈیا کو مطلوب شخص کو کسی کی بھی وقت افغانستان لے جایا جائے گا. اس نے گوگل سے اس کی میپ سے تصویریں شو کی, PIA کا جہاز کھڑا تھا. اب وہ جہاز کون سا ہے جو میں اپنے بچپن سے چبرجی میں کھڑا دیکھ رہا ہوں, تو اس جہاز کی تصویر تھی. اور انہوں نے کہا جی یہ پاکستان سے انڈیا کی دھمکی کے بعد جو ہے نا, پاکستان سے جو مطلوب لوگ تھے خفیہ طور پہ پاکستان میں چھپائے ہوئے تھے, ان کو افغانستان منتقل کرنے کے لیے جہاز انہوں نے اپنی آبادی کے اندر کھڑا کر دیا. اصل میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو چبرجی میں وہ نشئی بیٹھے ہوتے ہیں نا, جنہیں ہم جہاز کہتے ہیں, وہ اس جہاز میں لوڈ کر کے ہم نے ان کی طرف بھیجنے تھے تاکہ ان کا دماغ تو وہی صحیح کر سکتے تھے. اس کے علاوہ تو ان کے پاس کوئی اوتھینٹک ایسی نیوز نہیں ہے جس پہ کہ ہم لوگوں کو کچھ دھمکی صحیح والی دے سکیں. اور کہتے ہیں سڑکیں ویران ہو گئی ہیں, عورتیں سوٹ بنانے پہ تلی ہوئی ہیں. اچھا انہوں نے کیا دھمکی کیا دینی ہے؟ پاکستان نے اسی ہفتے 4-5 دن پہلے کی بات ہے, نیوز جو ہے, اپنا ایک میزائل کا تجربہ کیا ہے. اس میزائل کی رینج آپ کو پتہ ہے کہاں پہ ہے؟ دلی پاکستان کے نشانے پہ ہے. اچھا دلی پاکستان, اور یہ پاکستان نے پچھلے 4 دن کے اندر کیا ہے. اس کی جو رینج ہے, جو آپ کلومیٹر چیک کر لیں, آپ گوگل میپ سے چیک کر لیں, دلی اس وقت پاکستان کے اس میزائل کی اوپر نشانے پہ ہے, اور وہ ایٹمی میزائل ہے, ایٹمی وار لے جا سکتا ہے, وہ تباہی پھیل سکتا ہے. تو پاکستان تو بہت خوفزدہ ہے. پاکستان میمز بنا رہا ہے, پاکستان کے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, پاکستان کے لوگ ان کو چھیڑ رہے ہیں. تو مورال تو پہلے ہی ان کا بہت ڈاؤن ہوا ہے, اور اب تو وہ کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کور کیسے کر رہے ہیں؟ پاکستانی جو یوٹیوب چینل ہیں ان کو بلاک کیا جا رہا ہے تاکہ ہماری قوم مزید خوفزدہ نہ ہو. اس کے بعد کیا ہو رہا ہے, پاکستان سے لیا جاتا ہے صحافی, اور اس کے بعد وہ صحافی جب ان کے بیانیے کو 2 منٹ میں ختم کرتا ہے تو اس کو آف ایئر کر دیا جاتا ہے. باقاعدہ انڈین منسٹری نے, انڈین گورنمنٹ نے اپنے چینلز کو لیٹر لکھے ہیں, آرڈر جاری کیا ہے کہ ان صحافیوں کو نہ لیا جائے دوبارہ. تو نئے صحافیوں کو لے لیں, نئے صحافی اس سے بھی زیادہ بری کریں گے ان کے ساتھ. وہ لے ہی نہیں رہے, اب تو وہ اس چیز پہ آ گئے کہ اب ان کو ختم کریں, اور اس چینل کو باقاعدہ نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں کہ آپ نے قومی بیانیے کے خلاف جو ہے نا چلا دیا. کہاں سے چلایا؟ ریالٹی ہے, حقیقت ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے آرمی چیف صاحب کا تو دنیا بھر کو پتہ ہے, ہماری آرمی کتنی اسٹرانگ ہے اس کا دنیا بھر کو پتہ ہے. مجھے ان کی آرمی کی سمجھ نہیں آتی, نہ ان کے آرمی چیف کا نام ہمیں پتہ ہے, نہ ہی کہیں باہر, کہیں پاکستان میں کہیں بھی ان کی شناخت ہے. اور جو یہ آرمی کہتے ہیں, یہ اتنے ٹڈے جو انہوں نے تعینات کیے ہوئے ہیں واگا بارڈر پہ, ہمارے جوانوں کے سامنے جو ہیں وہ لڑکتے پھر رہے ہوتے ہیں. تو کیسے یہ ہمیں آرمی سے جو ہے, ہم تو تھر تھر کانپ رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ ہم واقعی بہت خوفزدہ ان کی آرمی سے. انڈیا نے جب پاکستان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا, ابھی مودی صاحب نے اپنی آرمی کو اختیار دے دیا تھا کہ آپ جب چاہیں جنگ شروع کر سکتے ہیں. اس کے بعد جنگ کہاں پہ ہو رہی ہے؟ پہلے ایک انہوں نے اپنا جنرل لیول کے آفیسر کو ہٹایا, اس کو زیر حراست لیا, اس کے خلاف ایلیگیشن تھے, اور ایلیگیشن کیا, خفیہ ڈیٹا اس نے لیک کیا. یعنی کہ ان کا وہ بندہ جس کا نام آرمی چیف کے طور پہ بھی لسٹ میں تھا, وہ پاکستان کا ایک جاسوس ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا ہے یا نہیں, لیکن ان کی انکوائری اور اور اس نے لڑنے سے انکار کر دیا تھا. جب مودی نے کہا پاکستان پہ حملہ ہے, اس نے کہا نہیں ہم کر سکتے, کیپیسٹی نہیں ہے. اس کے بعد یہ ان کی آرمی کا تھا. اس کے بعد انہوں نے وائس ایئر مارشل چیف جو ہے, یعنی کہ اس کا نام بھی شامل تھا ایئر چیف بننے والوں میں, اس کو ہٹایا. اس کے بعد انہوں نے اپنے انٹیلیجنس کا جو آفیسر تھا اس کو ہٹایا, اور اس کی جہاں پوسٹنگ کی اس کو کالا پانی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تو اپنی فوج کے اندر ہی انہوں نے جنگ شروع کر دی ہے. وہ تو ایک کے بعد ایک بندے کو ہٹاتے جا رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پاسبل نہیں ہے. اور کوئی بھی اس سطح پہ ان کے جو ہیں آرمی آفیسر, ان کو اپنی کیپیسٹی کا پتہ ہے.
ان کو اپنی صلاحیتوں کا پتہ ہے, ان کو پاکستان کی کیپیسٹی کا پتہ ہے, تو ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ زیادہ تعداد میں فوج ہونے سے وہ جنگ نہیں جیت سکتے. ٹھیک ہے, جنگ جیتنے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ ان کے پاس نہیں ہیں, تو ان کا وہ ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں, کیونکہ اپنی کیریئر کے اس آخری پوزیشن پہ جا کے وہ اپنے اوپر ایسا دھبا نہیں لگانا چاہتے کہ ان کی اگلی نسلوں پہ بھی لانتے پڑیں. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا, اتنا خوف ہے پاکستان کا, اتنا خوف ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم نے کرنی ہے, تو انڈیا کی 2 یونٹیں بارڈر ملٹری فورس اور ایک سکھ ریجمنٹ آپس میں لڑ پڑے, 5 سکھ مارے گئے آپس میں ایک دوسرے, ان کی کمیونیکیشن ہی نہیں ہے. تو آپ ان کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جنگ کرنی ہے. یہ فوج تو اگر جنگ ہوگی تو ایک جرنیل دوسرے خلاف توپیں کھڑی کر دے گا اپنی, کیونکہ رینج یہاں تک تو آتی نہیں ہے, یہاں تک تو ہتھیار چلتے نہیں ہیں, تو جہاں تک چلتے ہیں انہوں نے بندے پورے کرنے ہیں. ان کو ٹاسک ملے گا جی آپ نے 5 فوجی مارنے ہیں, انہوں نے مار دیے 5 سکھ, ٹاسک تو پورا کر دیا. یہ تو آپ نے کہا ہی نہیں تھا کہ جی پاکستان کے مارنے ہیں, انہوں نے کہا جی آپ کا ٹارگٹ ہے, آپ نے 5 بندے مارنے, انہوں نے مار دیے. اچھا ٹھیک ہے, یہ ہے آپ کی اصلیت. اور آپ وہ اوج مجوج کی قوم ہے کہ اگر آپ جیسے 10 فوجی آپ لوگوں کے, ہمارے ایک فوجی کو بھی گرانے پہ تلے پھر بھی گرا نہیں سکتے ہیں. آپ کے فوجی اتنے سے ہیں, سائز بہت جو ہے نا میٹر کرتا ہے. ساشے پیک میں, ہاں ساشے پیک میں, منی وہ جو ہوتا ہے نا ساشے پیک چھوٹا والا, وہ آپ کے فوجی وہ ہیں. اور ہم تو بہت زیادہ خوفزدہ ہیں, ہم ڈر گئے ہیں. اوف اللہ, میں تو تھر تھر کانپ رہی ہوں, میں تو اب ہوش نہیں رہ گئی مجھے کہ ہم کیسے یہاں پہ سروائیو کریں گے آپ کے سامنے. ڈر گئے ہیں, بس اب بات ختم کریں آپ. اور چائے بہت مزے کی تھی جو ہم نے آپ کو پلائی تھی, شاید آپ وہ بھول گئے ہیں, یاد رکھیے گا. اسی کے ساتھ زلیخا ناصر کو دیجیے اجازت, ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.